يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، آپ کے کیریکٹر کیسے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے کچھ دلائل کے طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی اور یہ بتلایا جا چکا ہے کہ آپ کا اخلاق قرآن کریم ہے. پورے قرآن آپ پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے کون سے احکام پر عمل، ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی. تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق، اتنی عظیم الشان نبی جو ہے، ہستی جو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے خصوصیت کے ساتھ اس نبی کو ہم سب پر بھیجا اور ہم سب کے لیے ایک نعمت جیسی شخصیت، نعمت عطا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر کے بھائی ایک بہت بڑی نعمت ہم سب کو عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو سوال یہ ہے کہ عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے امت پر کون کون سے حقوق ہیں، کیا حقوق ہیں. تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں
انہی حقوق کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ بر العالمین ہم سب کو ان باتوں پر سننے سے کہیں زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ محترم سامعین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانا جائے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانا جائے۔ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانے، اور یہی بات وہ ہے جو انسان کلمہ پڑھتا ہے، اپنے زبان سے کلمہ شہادت ادا کرتا ہے، تو کلمہ کے ذریعے یہی بات، اسی بات کے تو اقرار کرتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ مانا جائے، سب سے پہلا حق ہے کہ اللہ کا رسول اور بندہ مانا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا کہ لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر جو تم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جو تم کچھ کرتے ہو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، باخبر ہے ان تمام چیزوں سے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر جو تم پر نازل کیا گیا، نور سے مطلب قرآن پر ایمان لے آؤ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پر ایمان لانا، رسول کو رسول مانا جائے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی تمام سلطنت کا مالک ہے، پورے کائنات کا مالک ہے، اور یہ کہیں کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسول امی رسول پر ایمان لے آؤ، جو رسول خود اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، اس رسول پر ایمان لے آؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے، اور جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم اتباع کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا حکم دیا اور ایمان لانے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے رسول کو رسول مانا جائے، یہ ہر انسان پر ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی طرح اللہ کے لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت پر ایمان لانا، آپ جو دین لے کر کے آئے ہوئے ہیں، اس دین کو دل سے قبول کر لینا ہر انسان پر فرض ہے، کیونکہ اسی پر ہر انسان کے نجات کا موقوف ہے، ہر انسان کے نجات کا موقوف ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے آپ کی رسالت پر، آپ کے توحید پر، آپ کے دین پر، آپ کے شریعت پر ایمان نہیں لاتا ہے، آپ کو رسول نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ نجات نہیں پا سکتا ہے، وہ نجات نہیں پا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں،
آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، رسول کو آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ تک شریعت پہنچ چکی ہے، آپ کو قرآن اور احادیث کے ذریعہ ہر وقت تو آپ کو پہنچایا گیا ہے اور پہنچاتا جائے گا قیامت تک۔ آپ سن لیے ہیں، رسول کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے ہر انسان پر، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، کون بھی ہو، کہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ رہتی دنیا تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، چاہے جس دھرم سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ مانے یا نہ مانے، لیکن رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں ذلیل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ ایمان لائے ہوئے ہیں تو خوشخبری ہے آپ لوگوں پر، آپ بغیر دیکھے بغیر دیکھے رسول کو دیکھے نہیں ہے، لیکن ایمان لا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو نبی کو دیکھا، جو مجھے دیکھا اور ایمان لایا، اور اس کے بعد فرمایا وطوبی 7 مرات، ان لوگوں پر 7 بار خوشخبری ہے، 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں پر جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن ایمان مجھ پر لایا ہوا ہے، تو خوشخبری دی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کے رسول ہونے پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو یہ خیال کر لینا چاہیے، یہ یقین کر لینا چاہیے، واقعی یقیناً وہ جہنمی ہوں گے اور اسے جہنم جانے میں کوئی نہیں روک سکتا، کوئی چیز اسے جہنم سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا یسمع بی احد من هذه الامہ، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جان، یہودی ہو یا نصرانی، یہودی ولا نصرانی، یہودی ہو یا نصرانی، کوئی بھی ہو میرے بارے میں سن لے، میرے بارے میں سن لے، اور اس حالت میں اس کی موت آ جائے، اس حالت میں اس کی موت آ جائے کہ اس نے اس شریعت کو نہیں اپنایا جس شریعت کو مجھے دے کر کے مبعوث کیا گیا، تو کیا فرمایا الا کان من اصحاب النار، تو وہ اصحاب جہنم ہے، وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، میں اللہ کے رسول ہوں، میں اللہ کے رسول ہوں، اب میرے بارے میں جو بھی سنے اور سننے کے بعد ایمان نہ لائے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو دنیا کے اندر، اور اس حالت میں مر جائے کہ اس نے میری شریعت پر ایمان نہیں لایا، جس شریعت کو مجھے دے کر کے بھیجا گیا، تو یقیناً جان لیں کہ وہ یقینی طور پر وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ تو اس روایت سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بات میں نے کہا تھا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو رسول مانا جائے اور بندہ مانا جائے، تو رسول کے تعلق سے تو چند دلائل آپ اللہ کے سامنے رکھا، لیکن بندہ بھی مانا جائے۔ بعض لوگ بندہ نہیں تصور کرتے ہیں، اللہ کا نور، اللہ کے رسول کیا ہے؟ نور ہے، وہ اللہ سے بھی آگے مقام پہنچا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بندہ کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بندہ کہا ہے۔ آپ اٹھائیں سورہ اسراء پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، 15ویں پارہ اٹھائیں، کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کیا فرمایا؟ ذات بابرکت ہے وہ ذات جس نے بندے کو، اس بندے کو، کس بندے کو؟ سبحان الذی اسریٰ، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ یہاں پر دیکھیں سبحان الذی اسریٰ بعبد، عبد کے لفظ سے خطاب کیا، کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عبد مطلب بندہ، بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہہ کر کے پکارا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان سے بھی کہا ہے کہ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہا کہ میں ایک بندہ ہی ہوں، لہذا تم بھی مجھے بندہ کہو اور رسول کہو، تم بھی مجھے بندہ کہو اور رسول کہو۔ تو ان دونوں آیت اور اس حدیث کو آپ نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان سے خود کہا ہے کہ میں بندہ ہوں۔ تو بندہ تصور کرنا بہت ضروری ہے،
آج بہت ایسے مسلمان خود کو کہلاتے ہیں لیکن ان تمام عقائد میں گڑبڑی ہے. اللہ سے بھی آگے مقام عطا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں یاد رکھیں آپ کو وہی مقام دینا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر دیا ہے. رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان سے بیان کیا ہے, وہی مقام دینا ہوگا. اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے مانیں گے اللہ کے رسول کو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کے درمیان فرق واضح ہو جائیں گے. اگر بندہ نہیں مانیں گے تو پھر معبود سمجھتے ہیں, نور سمجھتے ہیں, اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں تو واضح رہے آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبالغہ میں آ کر کے آپ کا مقام اللہ سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. تو ہم اگر بندہ مانیں گے تو اس کی بھی نقیر ہوں گے, اس کی بھی نفی کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے, آپ کی عزت کی جائے, آپ کا احترام کیا جائے, دل و جان سے آپ کا احترام کیا جائے. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے خطاب کرنے سے منع کیا. آپ کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا, اور سختی سے آپ کے احترام کی تلقین کی گئی صحابہ کرام کو. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسروں کو پکارتے ہو, ایک دوسرے کو بلاتے ہو, اس طرح تم نہ پکارو. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے لوگو نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرو, نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو. اور فرمایا فوق صوت النبی ولا تجہر لہ بالقول. کہا کہ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کر کے اس طرح نہ بات کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو, اس طرح بات نہ کرو. کیا ہوگا اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہوگا. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کرنے کا, احترام کرنے کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنے کا حکم دیا, عزت کی تعلیم دی ہے کہ آپ اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے رسول کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرو جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو. میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کے قافلہ حاضر ہوا, بنی تمیم کا ایک قافلہ حاضر ہوا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ آپ ابن معبد کو اس قافلے کا امیر بنائیں. دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کا نام ذکر کیا کہ آپ اس کا غالباً اس کا نام اقرب بن عابس ہے, وہ نام پیش کرتے ہیں کہ اس قافلے کا امیر بنائیں. دونوں نے الگ الگ نام بیان کیا, پیش کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر تمہیں تو صرف میری مخالفت کرنی ہوتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جواب پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا. اور اس کے بعد آپس میں تکرار ہوئی اور آوازیں بلند ہوگی دونوں کے درمیان. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول. فرمایا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. میرے بھائیوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنے پست آواز سے بات کرتے تھے, اتنی دھیمی آواز سے بات کرتے تھے کہ آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے دوبارہ پوچھتے تھے کہ آپ نے کچھ کہا کہ میرے بھائیوں اتنے پست آواز میں بات کرنا شروع کر دیا.
اسی آیت کے ایک دوسرا واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ صحابی ثابت بن قیس جن کا نام ہے، وہ فطری طور پر ان کی آواز بلند تھی. فطری طور پر ہوتا نا انسان کے بعض جیسے انسان ہے کہ آواز وہ چاہتا ہے کہ دھیرے بولو، لیکن ان کی آواز ہی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی کہ وہ بلند آواز سے بات کرتے ہیں. دھیرے بولنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوتا. تو ان کی بھی فطری طور پر آواز بلند تھی. اور یہ آیت سنتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونا بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہونا بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کئی دن دیکھا کہ مجلسوں میں نہیں، کیا بات ہے، کہاں گیا، کیا ہوا، کچھ معاملہ تو نہیں ہوا. ان کے تعلق سے سوال کیا، پوچھا. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے اس کے تعلق سے جا کر کے میں خبر لاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا. حدیثوں کے اندر، مسلم کی روایت کے اندر صراحت کے ساتھ ان کا نام ذکر ہوا ہے کہ وہ شخص جس نے اجازت مانگی تھی کہ خبر لاؤں جا کر کے، وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ وہ حضرت سعد بن معاذ تھے، جن کے پڑوسی تھے. کون؟ ثابت بن قیس کے پڑوسی تھے. وہ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، جا کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ جب ثابت بن قیس گھر میں جا کر کے اپنے سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ثابت بن قیس کیا معاملہ ہے، کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں. کیا ہے؟ پوچھا کیوں برباد ہو، کیوں، کیا ہوا، معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری آواز نبی کی آواز سے زیادہ بلند ہے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ جس کے نبی کی آواز سے زیادہ بلند آواز ہو جائے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ میرے اعمال برباد ہوں گے، میں جہنم والوں میں سے ہو گئی. وہ آتے ہیں، سعد بن معاذ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول انہوں نے ایسا ایسا کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں بھیجا، کہا جاؤ انہیں خوشخبری دو، خوشخبری دو یہ کہ وہ جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ جنتی ہیں. میرے بھائیوں، تو ان دونوں واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور آخرت کو بھی سوچتے تھے، آخرت کے بارے میں سوچتے تھے کہیں گناہ، کہیں نیکیاں ضائع تو نہ ہو جائے. اللہ اکبر، صرف وہ آواز ہی تو بلند تھی. سوچا کیا، قرآن کی اس آیت کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ میری نیکیاں برباد ہوگی، میں جہنم والا شرمندہ ہو کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم کتنے گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی احساس تک بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر، یہ ہماری حالت ہے. تو ان دونوں واقعات آپ بارہا دیکھیں اور سوچیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عزت کرتے تھے، توقیر کرتے تھے، احترام کرتے تھے، شدید اپنے جان سے بھی زیادہ احترام کرتے تھے. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں گے، توقیر کریں گے، عزت کریں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، خوشخبری سنائی ہے. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کیا فرمایا؟ لہٰذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور پھر اس نور پر یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ لوگ کامیاب ہو گئے، یہ لوگ کامیاب ہو گئے. خوشخبری ہے ایسے لوگوں کی. کون سے لوگ؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر عزت بھی کرتے ہیں رسول کی، اور پھر دین کی مدد کرتے ہیں، رسول کی مدد کرتے ہیں، قرآن کی اتباع کرتے ہیں، تو پھر اولئک هم المفلحون. یہ لوگ کامیاب ہیں. کامیابی چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اپنائیں. نبی کا احترام کریں، شریعت کا احترام کریں، دین کا احترام کریں. احترام کیسے کریں گے؟ دین میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا کر کے دین دی ہے، عطا کیا ہے، اس دین کو ویسے ہی عمل کریں. اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی اس میں اتار چڑھاؤ نہیں. جس طرح ہم کو لا کر کے دیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نبی کی سنت کو زندہ کریں گے. یہ آپ کی عزت ہے. میرے بھائیوں، آج ہم دم بھرتے ہیں کہ رسول کے امتی ہیں، رسول کی عزت کرتے ہیں، دوسرا کوئی رسول کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں، غلط شبد بولتے ہیں تو ہم اپنا گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم مسجد آنے کے تیار نہیں ہیں. رسول کا سنت اپنے چہرے پر رکھنے کے لیے تیار ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟
میرے بھائیوں رسول کی عزت کریں. رسول کی عزت کیسے ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. صلح حدیبیہ کی ایک واقعہ ہے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مشرک تھے, ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے. اسلام قبول نہیں کیے تھے. قریش کے نمائندہ بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے, آپ کے پاس آئے تھے. جب وہ قریش واپس لوٹ کر کے گئے تو اپنے قوم سے مخاطب کر کے کہا, کیا کہا کہ اے لوگو, اے میری قوم, اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں سے مل چکا ہوں, بڑے بڑے بادشاہوں سے مل چکا ہوں, کیسے وہ کسرا اور نجاشی جیسے بڑے بادشاہوں سے میں مل چکا ہوں, لیکن اللہ کی قسم میں کسی کے بارے میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا اس کی قوم اسے اتنی عزت دے جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھیوں نے عزت کرتے ہیں. کوئی ایسے قوم نہیں ہے, کوئی ایسی بادشاہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھی اتنا عزت کرتے ہیں. ان کے ساتھی کیا کرتے ہیں, آگے فرماتے ہیں کہ اتنی تعظیم کرتے ہیں جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک میں نے دیکھی ہے, آج جا کر کے اس سے زیادہ کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ کھنگھارتے ہیں اس سے جو بلغم نکلتا ہے وہ کسی ان کے دوست کے, ان کے ساتھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اپنے چہرے پر, اپنے بدن میں, اپنے جسم میں اس کو مل لیتے ہیں. اتنی عزت کرتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام, کسی احکام کا, کسی فرمان جاری کرتا ہے تو فوراً اس پر عمل کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ہر ان کے ساتھی چاہتے ہیں کہ وضو کا پانی نیچے نہ گرے, اور اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسروں سے مسابقہ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس وضو کا پانی مجھے حاصل ہو جائے. یہ عزت ہے, احترام ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے ساتھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب بھی رسول کے پاس آتے ہیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں, عزت کے ساتھ, توقیر کے ساتھ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ عزت ہے. بلغم تک بھی اللہ کے رسول کے اپنے ہاتھ میں گراتے تھے اور اپنے جسم پر, اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. یہ عزت ہے میرے بھائیوں. صحابہ سے محبت کی یہ سب دلیلیں ہیں. ہم سب کو بھی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے, لیکن آپ کی شریعت ہمارے پاس موجود ہے, آپ کے لائی ہوئی توحید ہمارے پاس موجود ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے, ویسے ہی ہم سب کو عمل کرنا چاہیے, شریعت کو آگے پہنچانا چاہیے, توحید کو دوسروں تک پھیلانا چاہیے. لیکن اس کے بجائے آج ہم توحید سے خود دور ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ ہم عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں, بے وفائی کر رہے ہیں میرے بھائیوں. تو اپنے آپ کو نبی کے امتی کہلاتے ہیں, تو عزت کرنا سیکھیں, احترام کرنا سیکھیں, کتاب و سنت کا احترام کریں, سنت کا زندہ کریں, سنت کو زندہ کریں. اسی طرح ایک بات اور اہم بات ہے عزت کے تعلق سے, یہ عزت کے موضوع پر, توقیر کے موضوع پر یہ بات بھی خیال رکھیں کہ جو قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کر دیا ہے عزت کرنے کا, وہیں پر رہیں, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اگر حد مقرر ہے جہاں تک اس طرح عزت کرتے ہیں تو ایمان کا ایک حصہ ہے, یاد رکھیں. لیکن اگر حد سے تجاوز کر کے آپ عزت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں آپ گنہگار ہوں گے, آپ مشرک ہوں گے, آپ شرک کرنے والے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, لا تطرونی کما اطرت النصارى. اس سب نے کیا کہا کہ میری تعریف و تعظیم میں حد سے تجاوز نہ کرنا. جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور انہیں اونچے مقام کر دیا, اللہ تک پہنچا دیا, اس طرح نہیں کرنا. اس کے بعد کہتے ہیں اسی روایت کے اندر, جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا, انما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول ہوں, لہذا اللہ کا بندہ ہی کہہ کر کے پکارو اور رسول کہہ کر کے پکارو. تو حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے. آپ کا جو حد ہے, حد کیا ہے, رسول کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں. آپ سے محبت کا طریقہ یہ کہ دین سے محبت کریں, شریعت سے محبت کریں. میرے بھائیوں, تب جا کر آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نور تصور کرتے ہیں, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقامات تک پہنچا کر کے رکھیں, تو یہ حد سے تجاوز ہے, حد سے آگے بڑھ چکے ہیں. شریعت نے اس کو منع کیا ہے. اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے نفع نفس جو نفع نقصان پہنچتا ہے اس کا بھی میں اختیار نہیں رکھتا ہے، اس کا بھی میں اختیار نہیں رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگوں سے کہہ دے کہ جو نفع نقصان پہنچتا ہے مجھے اپنا، یہ اس کا بھی میں اختیار نہیں رکھتا. اگر نفع نقصان کا مالک ہوتا تو میں اپنے لیے بہت بھلائیاں اکٹھا کر لیتا. لہٰذا تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. تو ہم سب کو چاہیے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے اس امتی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے، سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور اس طرح کی جائے کہ اس جیسی محبت اللہ کے مخلوق کہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت، یہاں تک کہ جان سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جان سے بھی زیادہ. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین خصلتیں، جن میں تین خصلتیں ایسی ہو، جس نے ایمان خصلتیں ایسی ہو تو وہ ایمان کا مٹھاس چکھ لیتا ہے. کیا فرمایا؟ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس میں تین خصلتیں موجود ہو، جو کسی شخص میں موجود ہو تو ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس چکھ لیتا ہے. ان میں سے ایک شخص یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور سب سے زیادہ محبت کرے. میرے بھائیوں، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے اللہ کے بعد. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی روایتیں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ، اپنے اہل و عیال، اپنے والد، اپنے اولاد تمام سے بڑھ کر کے یہاں تک کہ جان سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنی والد اور دیگر تمام چیزوں کے بنسبت نبی سے محبت کرے. میرے بھائیوں، آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، حضرت عبداللہ بن حشام بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. اتنے میں حضرت عمر کا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، صرف میرے جان سے کم ہے، مگر میرے جان سے کم ہے، جان سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمہاری ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اب اس کے بعد آپ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بات بنی. میرے بھائیوں، تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ. آپ دنیا میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کن سے محبت کر رہے ہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. صحابہ کرام کن سے محبت کرتے تھے؟ رسول سے محبت کرتے تھے. گھر بار سب چھوڑ کر کے پورے قربان کر دیے، پوری جان بھی اور زیادات بھی، زمین، گھر، پورے علاقہ بھی یہاں تک کہ چھوڑ کر کے چلے گئے، ہجرت کر گئے. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ نبی سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کی سنت ایک بھی نہیں، نبی کے احکام کے مطابق ایک بھی زندگی گزارتے نہیں. تو یہ نبی کی محبت نہیں ہے. نبی کا محبت ہے حقیقی معنوں میں محبت وہی کرتا ہے جو اتباع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو کیا ہے؟ آپ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول سے صرف زبان سے کہنے سے محبت نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کی اتباع کرنا ضروری ہے، پیروی کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے، جو ہم کو شریعت لا کر کے دی، اس شریعت کو اپنے زندگی میں لاگو کرنا ہے، تب جا کر کے آپ رسول کے محبت کے دعویدار بن سکتے ہیں. ورنہ آپ
دعوے میں کھوکھلے ہیں، جھوٹے ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ دعوے تو کر رہے ہیں لیکن ایک بھی کام نبی کے سنت کے مطابق نہیں. پیدا ہونے سے لے کر کے آخری سانس تک ہمارے اور آپ کے اعمال دیکھیں کھول کر کے اس دور میں خاص طور پر، تو ساری چیزیں رسول کے سنت کے خلاف کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ محبت کے دعوے دار نہیں. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہونی چاہیے یہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ آپ کی شریعت کو آپ ویسی عمل کریں گے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت ہے. بہت سارے واقعات ہیں، وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کو انہی 2-3 حقوق کے بعد میں ختم کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی مزید باتیں آگے آئیں گی اور آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو شریعت لا کر کے دی ہے ہم سب کو اس شریعت پر پوری طور پر اترنے کی توفیق عطا فرما. رسول سے محبت کے تقاضے جو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تقاضوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. شریعت اور دین اسلام میں جو ہم سب جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما اور شریعت کے پابند فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندے ہم سب کو بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.